السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے آقاؤں کی موجودگی میں یہ ادنا سا غلام بس تھوڑی دیر کے لیے اپنی اصلاح کی غرض سے کھڑا ہوا، کیونکہ ہمارے داہنے بازو قادری صاحب ہیں تو بائیں بازو فیضی صاحب ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کی فیض کو پاتے ہوئے آپ کے درمیان کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ 10-15 منٹ چونکہ آپ تھک چکے ہیں، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ مانا کہ وہ ہم سے دور ہیں طیبہ نگر میں، مانا کہ وہ ہم سے دور ہیں طیبہ نگر میں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم سب ان کی نظر، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم سب ان کی نظر میں ہیں۔ میری چشم و تر میں ہے، قلب و جگر میں ہے، میری چشم و تر میں ہے، قلب و جگر میں ہے، میری چشم و تر میں ہے، قلب و جگر میں ہے، یہ سارا گھر انہی کا ہے وہ اپنے گھر میں ہے، یہ سارا گھر انہی کا ہے وہ اپنے گھر میں ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بس ان بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے اپنی حاضری کے لیے کھڑا ہو چکا ہوں، چونکہ اب تقریر کا وقت نہیں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام صاحب کو کب بلایا جاتا ہے؟ جب سارے لوگ مٹی دے چکے ہوتے ہیں تو فاتحہ کے لیے دعا کے لیے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ بڑے کیف آپ بڑے خوش نصیب ہو، کیوں کر خوش نصیب ہو؟ چونکہ آپ میرے آقا کی کلمہ پڑھنے والے، میرے رسول کے امتی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا رب اگر چاہتا تو ہمیں آدم کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمیں موسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، وہ ہمیں زکریا کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، وہ ہمیں حضرت یحییٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، وہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا۔ وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا رزاق ہے، وہ جس بھی نبی کی امت میں چاہتا ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن کرم تو دیکھو میرے رب کا، رب نے ہمیں پیدا کیا تو آدم کی امت میں نہیں، موسیٰ کی امت میں نہیں، عیسیٰ کی امت میں نہیں، زکریا کی امت میں نہیں، یحییٰ کی امت میں نہیں، نوح کی امت میں نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں نہیں، کسی کی امت میں نہیں، بلکہ اگر
نے محمد رسول اللہ کی امت میں یہ کیوں آدم کی نہیں، نوح کی نہیں، عیسیٰ کی نہیں، زکریا کی نہیں، یحییٰ کی نہیں، ابراہیم کی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں نہیں، سب سے آخر میں کیوں پیدا کیا؟ 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 تو سنو مسلمانوں، آخر میں پیدا کر کے تمہارے تقدیر کو جگا دیا ہے، تمہاری تصویر کو جگا دیا ہے، تمہارے مقدر کو جگا دیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ سے سب سے زیادہ پیار کیا ہے، سب سے زیادہ الفت کیا ہے، سب سے زیادہ محبت کی ہے، اور رسول پاک سے جب خدا پاک نے سب سے زیادہ محبت کیا ہے تو رسول اللہ کی امت سے بھی خدا نے سب سے زیادہ محبت کیا ہے۔ کیوں؟ تمام اللہ رب العزت نے تمام پچھلے انبیاء کی امتوں کی احوال امت مصطفیٰ کو بتایا۔ ہاں، یہ نبی کی امت کا اعزاز ہے۔ موسیٰ کی امت کے احوال نبی کی امت جان رہا ہے، عیسیٰ کی امت کی احوال نبی کی امت جان رہا ہے۔ میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا، جس محبوب سے میں محبت کرتا ہوں، جس نبی سے میں پیار کرتا ہوں، جس آقا کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اس نبی کی امت کی احوال کسی کے سامنے ظاہر ہو سکے، کسی کے سامنے اس کا راز کھلے، اس لیے خدا نے اپنے محبوب کی امتوں کو سب سے آخر میں پیدا کیا تاکہ یہ سب کے حال کو جانے، اس کی حال کوئی نہ جانے۔ یہ سب کے احوال کو پڑھیں، اس کے احوال کو کوئی نہ پڑھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، رات بھر گناہ کرتے ہو یارو، یہ کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ صبح کا سفیدہ نمودار ہونے سے پہلے ہی میرا خالق کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ کی امت ہو، توبہ کر لو، تو میرے رسول کی امت ہو، میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں۔ ہاں ہاں، اپنے نصیبے پہ ناز کرو کہ تمہیں خدا نے کسی اور نبی کا امت نہیں، اپنے محبوب مصطفیٰ کا امت بنایا ہے۔ جب رات کی تاریکیاں آتی ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں ہوتے ہیں، ہم گناہ میں ہوتے ہیں، جلسوں میں بھی ہوتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں، مزاروں پہ بھی ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، اور اب تو حد یہ ہو گیا ہم مساجدوں میں گناہ کرتے ہیں، مساجدوں میں بھی گناہ۔ پھر بھی میرے رب کا کرم تو دیکھو، اب تک خدا کا عذاب آنا تھا، لیکن اگر اب بھی نہیں آیا ہے تو یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ میرے رسول پاک کا صدقہ ہے کہ گناہ پہ گناہ ہونے کے بعد بھی امت سلامت ہے۔ تو اس میں ہمارا کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو دو انمول تحفہ عطا فرمایا، اور وہ دونوں لاجواب ہیں۔ پہلی چیز کتاب اللہ کی شکل میں قرآن عطا فرمایا، اور دوسرا اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو معراج عطا فرمایا۔ یہ دو انمول تحفے اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو نوازا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رب سے انمول تحفہ لیا۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، پچھلے نبیوں کو کتابوں کی شکل میں کتابیں صحیح تھے، سارے نبیوں کو ملا، لیکن ذرا یہ تو بتائے کسی نبی کی امت اپنے نبی کی پر نازل ہونے والی کتاب بنا؟ موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب توریت کا کوئی حافظ نہ بنا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا کوئی حافظ نہیں بنا۔ دوسرے نبیوں پہ جو خدا کا صحیح پہ نازل ہوئے، اس کے امتی اس کا حافظ نہیں بنا۔ اے رسول پاک، تیری شان پہ ہم سارے گناہگار قربان، ذرا یہ بات تو بتا
بتائی جائے، یہ فلسفہ سمجھایا جائے کہ ساری نبیوں کی امتیں تیری اوپر نازل ہونے والی کتابوں کا کوئی امتی حافظ نہ بنا۔ یا رسول اللہ، آپ پر نازل ہونے والا قرآن، آپ پہ نازل ہونے والا قرآن، اور اس قرآن کا حافظ 8 سال کا بچہ بھی ہو رہا ہے، 10 سال کا بچہ بھی ہو رہا ہے، 12 سال کا بچہ بھی ہو رہا ہے، 6 سال کا بچہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرے محبوب مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہا ہے، ان کی نظر عنایت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کی نظر عنایت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے محبوب مصطفیٰ سے محبت سچی کرو، ان سے الفت سچی کرو۔ جب ان سے سچی محبت ہوگی تو دنیا بھی سورے گی، آخرت بھی سورے گا۔ حال تو ہمارا یہ ہے کہ جلسے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ہم وعدہ خوب کر لیتے ہیں، ہاں خوب وعدے کر لیتے ہیں، واہ واہیاں ہم لوٹ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرا خدا دیکھ رہا ہے، ہاں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تمہاری ناراضگی سے ہمیں کچھ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ تاج شریعہ کے ہاتھ پہ دیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ حضور ممبر پہ رہوں گا پھر بھی، میں محراب پہ رہوں گا پھر بھی، علماء کے جمگھٹ میں رہوں گا پھر بھی، تنہائی میں رہوں گا پھر بھی، یہ حق کہوں گا اور اس حق پہ قائم رہنے کی کوشش کروں گا کہ جو کہتا ہوں اسے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ صرف وعدے نہ کرو مسلمانوں، یاد رکھنا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر کے، داد و تحسین لے کر کے اپنے آپ کو کب تک تم مصطفیٰ کے دامن رحمت سے دور رکھو گے؟ کب تک تم مصطفیٰ کے دامن رحمت سے دور رکھو گے؟ اس لیے مسلمانوں، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت کا صدقہ ہے، سلامت پائے جا رہے ہیں۔ ورنہ قسم خدا بولتے ہیں ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم نے جتنے جرائم کیے ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں کہ کب کا خدا کا عذاب کا نازل ہو جانا چاہیے۔ یہ رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ آج بھی ہم زندہ پائے جا رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا ہمیں ایک دن موت آئے گی، اور موت جب آئے گی تو قبر میں ہمیں آمنہ کی لال کے متعلق سوال بھی ہوگا اور مصطفیٰ موجود ہوں گے۔ ذرا یاد رکھنا، محفل مصطفیٰ میں بیٹھ کر کے نعرے لگانے والوں، ہاتھوں کو اٹھانے والوں، کیا یہی شکل لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے؟ یہی صورتیں ہوگی جس سے نبی تم سے راضی ہوں گے، یہی تیور ہوگا جس سے نبی راضی ہوں گے۔ ارے تم علماء کی موجودگی میں واہ واہی کے لیے سب کچھ کرتے ہو، یاد رکھنا آج عوام جتنی حافظوں اور عالموں کے پیچھے پڑی ہے نا، قسم خدا کی مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ آج موجودگی میں حضرت واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 100 روپے کا چھٹا کرا کے دے دینے سے آپ کی بخشش نہیں ہو جائے گی۔ یاد رکھنا سچی محبت سینے میں ہوگی تبھی کام دینے والا ہے۔ اگر محبت میں صداقت نہیں ہے تو ہزاروں کروڑوں کی بھی دولتیں دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اگر ایک رائی کا دانہ ہو اور محبت سے پیش کی جاتی ہے تو وہ حوض ثریا سے بھی بلند ہوا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میرے رسول پاک کے سچے عاشق حضرت امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے گستاخ کو خدا معاف نہیں کرتا ہے، اسی طرح حافظ قرآن کے گستاخ کو خدا معاف نہیں کرتا۔ ہاں، جس طرح قرآن کے گستاخ کو خدا معاف نہیں کرے گا، اسی طرح حافظ قرآن کے گستاخ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ معمولی سمجھ لیتے ہیں حافظ قرآن کو، آپ معمولی سے شیء سمجھ رہے ہیں عالم دین کو، ایسے نہیں میرے رسول پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ایسے نہیں فرمایا۔ ہاں، اس نے دال روٹی کھائی ہے، یہ سچ ہے کہ اس نے صدقے کی چاول کھایا ہے، یہ سچ ہے کہ اس نے زکات کا مال کھایا ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس کے لیے فرشتوں کا سردار سید الملائکہ اپنا پر بچھاتا ہے، اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا کا پاؤں زمین کی چٹائی پہ نہیں، فرشتوں کے پر پہ ہوتا ہے۔ یہ مقام کسی کا نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ کے گھر میں پڑھنے والے مہمان، مصطفیٰ کے گھر میں پڑھنے والے مہمان کا ہے۔
رسید لے کر ہمارے اساتذہ علماء مفتیان کرام پہنچتے ہیں تو آج ہم سیٹھ صاحب لوگ بڑی فاخرانہ انداز میں نکلتے ہیں، مولانا صاحب مفتی صاحب آپ کے مدرسے کا چندہ نہیں پہنچا، اگر بھول سے چلا بھی گیا ہے تو جب حضرت آئے ہیں محبت سے بات ہی ہو جائے گی تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا ان علماء اور حفاظوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، یاد رکھنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے 10 ایسے لوگوں کو جس پر خدا نے جہنم واجب کر دیا۔ ہاں میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس پر جہنم واجب ہو چکا ہو وہی سے گنہگاروں کو ایک حافظ قرآن جنت دلائے گا۔ تو یہ مقام کہاں سے ملا حافظ قرآن کو؟ یہ شان کہاں سے ملی ہے؟ اگر ملی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، قرآن کے فیضان سے ملا ہے، رحمان کے در سے ملا ہے۔ اس نے رحمان کی کتاب قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے تو قرآن کا فیضان اس کے سینے میں ظاہر ہوا۔ تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ آج حافظوں، عالموں اور ائمہ کی غیبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ غیبت کرنے والے وہ حضرات جو آپ کو ہوٹل میں ایک مرتبہ چائے پلاتے ہیں۔ ہاں ہاں میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے میں کسی مقتدی کے ساتھ ہوٹل میں چائے آج نہیں پیتا، ہاں نہیں پیتا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک کپ چائے پلا کر کے غیبت کرنے والے، ایک پان کھلا کر کے مولویوں کی عیب کو پروپیگنڈے کی طرح اخباروں میں شائع کرنے والے یہ میڈیا ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے 5 وقت نمازوں کے لیے سر جھکاتے ہو، اور آج ہماری قوم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ اور جمعہ کو بھی آتے ہیں تو بڑی مشکل سے آتے ہیں، اور اتنی تیزی میں ہوتے ہیں لگتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں اتنی تیزی ہوتی ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں 10 منٹ رکتے نہیں ہے، بالکل پریشان ہو کر کے وہ مسجد سے بھاگتے ہیں۔ تو اس فقیر رضوی اور قادری کی ایک بات یاد رکھنا، خدا کے گھر سے جلدی وہ نکلتا ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا ہے، اور خدا کے گھر میں اسی کا قدم جاتا ہے جس کے قدموں کو خدا پسند کرتا ہے، جن کے سجدے کو خدا پسند کرتا ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم یہ کرتے وہ کرتے، تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے، خدا نے تمہیں چنا ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، تو تمہاری پریشانی رب کے گھر میں لگ رہا۔ اور یاد رکھنا خدا کے گھر سے دور جانے والوں، خدا کے گھر سے دور رہنے والوں، تم کتنے خدا کی نظر سے گر چکے ہو، کتنے گر چکے ہو کہ خدا دنیا میں تمہیں اپنا گھر نہیں دیکھنے دے رہا ہے۔ تو ذرا یاد رکھو صرف محفلوں میں بیٹھ کر کے نعرہ لگانے سے جنت نہیں ملے گی۔ جس مصطفیٰ کی محبت میں نعتیں سن کر کے نعرہ لگاتے ہو، اس مصطفیٰ کی اسوہ کو اپنانا ہوگا، ان کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، ان کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے درمیان لانا ہوگا، تبھی آپ کو جنت ملے گی۔ اس لیے جنت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی جاگیر ہے، جسے چاہیں گے عطا کر دیں گے۔ ہاں ہاں جسے چاہیں گے عطا کر دیں گے۔ یہ حافظ قرآن، یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یہ صرف ان کی غیبت کرنے سے یہ عذاب ہے، یہ وعید نازل ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی بھی مرد مومن کی غیبت کرو گے تو گناہگار ہو، اور صرف گناہگار نہیں بہت بڑے گناہگار ہو۔ اور آج ہماری سماج میں یہ بیماری بہت تیزی سے، یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلا ہے۔ ہاں ہاں تو اس لیے مسلمانوں ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، عاشق مصطفیٰ بناؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حب نبی سینے میں لے کے جائیں گے تو ہماری بخشش ہوگی، سینے میں نبی کی الفت ہوگا تو ہماری بخشش ہوگی۔ اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ رضا کی بتا جو، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی، اسی کی
اسی کے اوپر رب کی عنایتیں ہوتی ہے. جس کا دل عشق نبی سے چور ہوتا ہے اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے. جس کے قلب میں جلوہ حضور ہوتا ہے. پڑھو اے عاشقو نبی پہ درود کہ درود پڑھنے سے چہرے میں نور ہوتا ہے. پڑھے اللہ سیدنا شفیعنا مولانا صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اب کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مجھے